بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں حکومت کی معاشی ٹیم کی کامیابی، ایکسپورٹ میں اضافہ، موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان اور چین کے زمینی راستے میں عائل، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی گونج، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی، امین حفیظ۔ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام۔ جمعہ مبارک ایز یوزول جی، اور آنے والی جشن آزادی بھی بہت بہت مبارک۔ ہر پروگرام میں میں نے آپ کو مبارک دیتے رہنا ہے۔ جی بالکل، بہت ساری مبارکیں دینی ہے رضی دادا آپ کو آج، تو ایک اور مبارک لے لے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہماری حکومت کی اور معاشی ٹیم کی کامیابیاں 2024-25 میں 17% ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ جی مبارک بنتی ہے نا، بہت بڑی مبارک، خوش ہو کے لیں۔ نہیں، میں جو ہوں مستقبل کے حوالے سے تھوڑا سا زیادہ سنجیدہ ہوں۔ اچھا، اس کی وجہ پریزنٹ میں تو خوش رہے نا؟ ہاں، میں پریزنٹ میں تو خوش ہوں ہی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے جو مستقبل کے حوالے سے دیکھیے، مودی صاحب نے، میں مودی پہ بھی آؤں گی، ٹرمپ صاحب نے مودی کے اوپر 25% ٹیکس لگا دیا ہے، بالکل، جو کل سے 7 اگست تھا، میرے خیال 7 اگست سے امپلیمنٹ ہو گیا۔ کل ہو گیا نا، پچھلا 25۔ اب اگلا 25 جو انہوں نے اضافی اناؤنس کیا وہ 21 دن بعد ہونا ہے، یعنی کہ 28 اگست کو وہ بھی ہو جانا ہے۔ اور یہاں پہ بڑا جھٹکا دیا یہ تو، بہت ٹکے نہیں اس پہ مودی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تیل لینے سے باز نہیں آ رہا ہے، جو کہ بھارت نے کہا ہم نہیں آئیں گے، ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، تو انہوں نے کہا اس پہ بھی ایک الگ مبارک لینا ہے، اس پہ بھی میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مزید 25% لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب اسی کو کلے نہیں ہے، امریکہ بہادر بھی تیل لینا، اسی لے رہے ہیں، مطلب الٹا امریکہ بہادر کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اب چدراہٹ نہیں چلے گی، اب چدراہٹ کی انہوں نے نا صحیح ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کر دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، پاکستان اور بھارت کی ایکسپورٹس بھی بھارت کو ایک طرح کی، امریکہ کو ایک طرح کی ہیں، اور ہمارے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ایک طرح کے ہیں۔ مینوورنگ کر کے یا مینوپولیشن کر کے اب 7-8% کا فرق تو ڈال سکتے ہیں جو بھارت نے ڈالا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے اس کو ایڈوانٹیج تھا۔ بھائی جان، یہ 75% کا فرق آپ کہاں سے نکالیں گے؟ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹرز کے لیے، اور خاص طور پہ جو وہاں پہ چیزیں پہلے جا رہی ہیں، جن کے اندر ہمارا فروزن فوڈ ہے وہ جا رہا ہے، یہ چکن ٹکا وغیرہ جو فروزن ہے نا، یہ ہمارے جا رہے ہیں، اور دوسرا ہماری سب سے بڑی مقدار ٹیکسٹائل کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہوگا کہ جو انڈیا کا سپیس جنریٹ ہو، اس کو ہمارا ایکسپورٹر اور ہمارا ٹیکسٹائل ملر جو ہے وہ کیپچر کر رہے، یا کیپچر کرنے کی پورا فائدہ بہت اچھا آئیڈیا دے رہے ہیں رضی دادا، بہت بڑا آئیڈیا ہے۔ اور ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہم اس دفعہ 19 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر صرف ہم۔ اچھا، اس کے بعد بھارت پہ ایک اور عذاب آنا ہے، اس کی وجہ وہ عذاب یہ ہے کہ موصوف جو ہیں، یورپین یونین کی لڑائی ہو رہی ہے روس کے ساتھ، اور لڑائی کی ابتدا تب ہوئی تھی جب روس نے سائبیریا سے آنے والی گیس بند کر دی تھی جرمنی کی، ٹھیک ہے۔ لڑائی کا آغاز یہاں سے ہوا تھا۔ اب ادھر سے انڈیا صاحب جو ہیں وہ آدھی قیمت سے بھی 40% پہ تیل لے کے روس سے پروسیس کر کے، اور اس کا ڈیزل، پٹرول اور جیٹ آئل وہ سارا یورپ کو بیچی جا رہے۔ ان کو بہت غصہ چڑھا، انہوں نے کہا ہمارے جوتے ہمارے سر، ہمارے دشمنوں کو جا کے تم ڈالر دے رہے ہو، اور وہ یہاں پہ ہمارے یوکرینی بھائیوں کو مار رہے ہیں، اور باقی یورپ کے اوپر حملہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کھلوئے تو اڈی ایسی تیسی۔ ابھی ادھر سے عذاب آنا ہے، ابھی صرف امریکہ بہادر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی مارتے اوپر سے کوئی ڈانگ سوٹا تو نہیں بھیجتے، مت ہی مارتے ہیں۔ مودی کی جو ماری ہوئی ہے، مودی صاحب اپنی طرف سے بہت اچھی ڈپلومیسی کر کے جناب امریکہ کو بھی ہم نے خوش رکھا ہوا ہے، اور پیوٹن از مائی فرینڈ، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم سے بڑا خوش ہے۔ اب پیوٹن تو پتہ نہیں خوش ہے یا نہیں ہے۔ یورپ اور امریکہ بگڑ گئے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کا ایک اور بھی بڑا غصہ ہے، پچھلے 22 سال 9/11 کے بعد انڈیا نے پوری دنیا کو یہ بیانیہ بیچا، اور ہم جو تھے وہ اپنے کار میں کوس کے اندر بیٹھے رہے ایسے کار کے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس خطے کے اندر ہم بیلنسنگ پاور ہیں، ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، کوئی دہشت گردی کی کوئی کاروائی ہوگی اس خطے کے اندر ہم نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اس کے اوپر سٹرائک کریں گے۔ اور انہوں نے اس نام کے اوپر یورپ اور امریکہ کو چنگا کھایا،
ٹھیک ہے, ان سے کنسیشنز لیں, کنسیشنری ٹیرف لیے. وہ یار اسی تکے میں ہماری باسمتی بھی چوری کر گئے یورپ کے اندر. وہ دبئی کے راستے ہم سے خریدتے رہے, ٹھیک ہے, اور اپنی پیکنگ میں بیچتے رہے, مین انڈیا کہہ کے بیچتے رہے, ہمارا سب کچھ چوری کر گئے. ٹھیک ہے, اب جب انہوں نے دیکھا کہ یار چائنا کے ساتھ تو انہوں نے کیا مقابلہ کرنا تھا, یا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تو انہوں نے کیا بننا تھا, یار یہ پاکستان ان کو پھینٹ لگا گیا. امریکہ کی ضلالت کا آغاز 10 مئی کی صبح نماز فجر کے بعد ہوا ہے بھائی, یہ بات میری نوٹ کر لیجیے. سیب کھاتے ہوئے صبح بھارت کی ضلالت کا بھارت کی ضلالت کا آغاز 10 مئی کی صبح نماز فجر کے بعد ہوا ہے. اللہ اکبر کے نام. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کر کے ہم نے اس کو ذلیل کرنا شروع کیا ہے. اب یورپ اور امریکہ کو اپنی وہ کنسیشنز یاد آ رہی ہیں جو انہوں نے انڈیا کو دی تھی, اور اتنے سارے انڈینز کو یورپ میں آ کے بسنے اور امریکہ میں آ کے بسنے کا موقع فراہم کیا تھا. اب ان کو ایک ایک کر کے ساری دھوکہ دہیاں یاد آ رہی ہیں, ان کو غصہ ڈبل چڑھ رہا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ کوئی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہے, اس کو 5th جنریشن کا طیارہ دے دیں تو یہ جے ایف تھنڈر سے گروا بیٹھتا ہے, نہ اس کے پاس کوئی مین پاور ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہ آپ لیپ ٹاپ کے پیج کسنے والی مین پاور تو ان کے پاس ہے, ہائی ٹیک مین پاور کوئی نہیں ہے. اور جنگ کے دوران ریلوے ان کا ہیک ہو گیا, پاور سپلائی ان کی ہیک ہو گئی, ایئر سول ایویشن ان کی ہیک ہو گئی. ٹھیک ہے, بیٹری ان کی اڑ گئی ساری. اور وہی نا, جو دنیا کی بہترین ڈیفنس بیٹری سمجھی جاتی ہیں S-400 وہ اڑا دی گئی اینٹی میزائل کی. اور 4.5 جنریشن جو رافیل تھا, آپ جب رافیل کہتے ہیں نا رضی دادا, آئے ہائے ہائے ہائے, مجھے وہ ساری جنگ یاد آ جاتی ہے کہ فضاؤں کی جنگ میں ہمارے شہیدوں نے کہنے سے نا رضی دادا دل میں سکون آ جاتا ہے سچی میں. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, میٹ مائی فرینڈ امین حفیظ. میٹ مائی فرینڈ امین حفیظ صاحب. اب جس طرح سے رضی دادا نے بتایا, بہت بڑا آئیڈیا ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے بھارت کے ساتھ, تو اب بہت زیادہ سپیس بن گئی ہے کہ پاکستانی معیشت جو ہے اور اوپر جا سکتی ہے, ریک خالی ہے, جائیں جا کے ہیک کریں. ایک بات میں ایڈ کر دوں, اس وقت ہماری جتنی بھی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ 40% 45% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. ہمیں نئی انڈسٹری لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف مین پاور کی انڈسٹری لگانے کی مطلب مین پاور کی ضرورت پڑے گی, روزگار ملے گا لوگوں کو اور اس میں وہ بڑھے گا. میرا مطلب ہے جب ₹1.85 بجلی کا فی یونٹ بھی کام ہو رہا ہو اور اوپر سے آپ روزگار بھی دے دیں تو اچھی خبر ہوئی. نہیں, ہمارے صنعتکاروں نے, ہمارے بزنس مینز کو فائدہ تو اٹھانا چاہیے نا. کہ میں کہتا ہوں جی, یہ جب سے جون میں ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی امریکن وائٹ ہاؤس میں سفید دیواروں کی ٹرمپ سے اوڑ سے نکل کے, ہائے ہائے ہائے, جو امریکی صدر نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوئے ویلکم کیا, اور انہوں نے کہا کہ جنرل میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. آنرڈ, مجھے آپ نے عزت بخشی, زہرانہ دیا, ایسا زہرانہ دیا. ادھر پالک گوشت تیار ہو رہی تھی, بریانی پک رہی تھی وائٹ ہاؤس میں, مٹن قورمہ آئے ہائے ہائے کالی مرچوں میں تیار ہو رہا تھا. کننے نو دام دیتا ہے, اپنی خواہشیں مت بتائیں آپ لوگ. میں کہتا ہوں اس پہ تلوں والا کلچا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہلکا ہلکا روغن, آئے ہائے ہائے. رضی دادا, امین صاحب, میرا خیال ہے پروگرام واپسی پہ کر لیں گے, روٹی نہ کھائیے. یہ جب ساری خوشبوئیں وائٹ ہاؤس سے نکل کے بھارت کی فضاؤں میں جا رہی تھی, اور ان فضاؤں میں امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل پاکستان سید عاصم منیر صاحب کی 3 گھنٹے کی گفتگو کی آوازیں ان کے کانوں میں گونج رہی تھی. تعویذ اور دموں والی پارٹی کوئی اور مشہور تھی, یہاں حافظ صاحب کا دم جو ہے نا وہ کام کر گیا, اور انہیں دوبارہ بلایا ہے. اور کسی چھوٹے موٹے بندے کے ساتھ نہیں ملاقات ہے, اپنے ہم منصب سے, جن کو ستارہ امتیاز ہم نے دیا ملٹری یہاں پر پاکستان میں ویلکم کیا, اور انہوں نے پھر ہمارے فیلڈ مارشل کو, کیا بات ہے, خصوصی کے طور پہ یہ دیکھیں, یہ ساری ملاقاتیں, یہ اس کو عام ملاقاتیں نہ سمجھیں, یہ نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے.
یہ امریکہ پاکستان کے یہ جو انڈیا نے اپنا ایک ہوا بنایا ہوا تھا نا کہ میں بہت بڑا سیکیورٹی پرووائڈر ہوں, میں آئی ٹی کی دنیا میں بہت زبردست ہوں, میں انسانی حقوق کی فیلڈ میں بہت زبردست ہوں, یہ سب اس کے غبارے کی ہوا 10 مئی کو جب نکلی ہے بڑی بری کوئی خبر بڑی ہے گندی سنا ہوا ہے رضی زادہ؟ اچھا غلط بات نہ کریں. اچھا سنا ہے کہ آج بھی کوئی ڈرون ہم نے گرائے ہیں بھارت جی کی, جی 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 آج جو ہے وہ لاہور میں مناوا ایک جگہ ہے, جی بالکل ہے, وہاں پہ یہ بارڈر کے قریب ہے, ہاں جی ایک ڈرون بی اتارا آر ہے. بی نہر کے پاس. آپ میں دیکھ رہا تھا یہ اسرائیل کا بنا ہوا ڈرون ہے اور اس کے اوپر تمام جو گیجٹس لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا تھا وہ ویسے کے ویسے ہیں. اس کا مطلب ہے اس ڈرون پہ فائر نہیں کیا گیا. اب میں اپنا تجزیہ شروع کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے بچوں سے بات کر کے پوری انفارمیشن بھی لی ہے. صحیح ہے. یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے فائر کر کے نہیں گرایا گیا, اچھا اس کیسے کو گرایا؟ ہیک کر کے اڑایا گیا. اب میرے پاس یہ سوال تھا کہ بچے یہ جو ہے یہ تو ہیک ہوتا نہیں ہے, کیونکہ یہ اسرائیلی ڈرون جو ہے جیسے ہی اسے ہیکنگ کا خدشہ ہو یہ پھٹ جاتا ہے, اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے, اور پھٹنے سے خود کش حملہ کی طرح. ہاں, اور پھٹنے سے پہلے وہ لوکیشن اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتا ہے جہاں سے اسے ہیک کیا جا رہا ہو. اچھا انہوں نے کہا جی پھر بھی ہم نے ہیک کر کے اتارا ہے. 5 اڑے تھے جی, یہ کوئی شانڈرا یا پانڈرا اس طرح کا پنڈ ہے, ٹھیک ہے, بھارت کے اندر, بھارتی ہریانہ سٹیٹ کے اندر, اور اس وہاں سے اڑائے گئے تھے. 4 جو تھے وہ فضا کے اندر ہی ہم نے اڑا دیے. یہ احتیاطاً ہم نے جو ہے یہ نیچے اتارا ہے ہیک کر کے, صرف دکھانے کے لیے ہاں کہ یہ آپ کی ٹیکنالوجی میں اسے پھٹ جانا چاہیے تھا, آپ کی ٹیکنالوجی کے مطابق, وہ بھی فیل ہو گئی. لیکن ہمارے پاس اس سے ایڈوانس یہ ہم نے آپ کو ورژن ڈیمو دیا ہے سر. ہمارے پاس آپ کی اس ٹیکنالوجی سے بھی ایڈوانس چیز ہے کہ ہم نے اسے پھٹنے بھی نہیں دیا, ثبوتہ اتار لیا ہے, اور اس میں سے سارا ڈیٹا جب ہم نے نکالا ہے امین حفیظ صاحب, اس میں اسرائیلی آپریٹر اس کو آپریٹ کر رہے ہیں, ان کی تصویریں تک آ گئی. اپنی بے عزتی جو ہے وہ مطلب پہلی یعنی کم لگ رہی تھی, یہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ 10 مئی پاک بھارت جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی بھارت نے اسرائیلی ٹیکنالوجی, ان کے سارا ساز و سامان وہ استعمال کیا جس پہ وہ مانتا نہیں ہے. یہ ڈرون تو اب کل ملاقات ہوئی ہے اسرائیل کے اندر موجود بھارتی سفیر کی نیتن یاہو سے, اور بھارتی سفیر نے نیتن یاہو کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے مئی کی جنگ کے اندر ہمیں ہتھیار فراہم کیے اور ہماری وقت بے پہ عزتی کیے. کو اور بات بتاؤں, کل میں پنجاب سول سیکریٹریٹ گیا تو بڑی خبر دبر وہاں پر تھی, بڑی پھرلو تھا وہاں پر, بڑا مطلب آگے پیچھے وہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. میں نے کہا پنجاب سول سیکریٹریٹ میں میں نے کبھی ایسی ایکٹیویٹی دیکھی نہیں, بڑا پرامن سی ایک سپیس ہوتی ہے, پالیسی میکر یہاں بیٹھتے ہیں. اب تو مین سیکریٹریٹ میں موجودہ چیف سیکرٹری نے جو فینانس, لوکل باڈیز, لا اور اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے علاوہ باقی سارے مین بلڈنگ سے باہر نکال دیے. میں کیا آج کہے کہ یہاں پر اتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. پتہ لگا کہ سول ڈیفنس محکمہ داخلہ پنجاب کے زیر تمام سول ڈیفنس کی ایک پریزنٹیشن تھی, اور جو ہم نے مطلب ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ تو کمال ہیں, وہ تو انڈیا نے ان کا طاقت, ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی قابلیت دیکھ لی. میں بتا رہا ہوں کہ ایک صوبے میں, صوبے کے نیچے داخلہ کے نیچے ایک سول ڈیفنس کے پاس وہ بتا رہے تھے کہ اب ہم نے یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس میں 29 ڈرون بھارت کے انہوں نے گرائے سول ڈیفنس نے اپنی ٹیکنالوجی سے. اب ان کو مزید اپ ڈیٹ کیا ہے. تو احمد جوید قاضی جو سیکرٹری داخلہ پنجاب ہیں وہ کل بتا رہے تھے کہ ہم نے لیزر ان کو سسٹم دیا ہے کہ وہ لیزر شعاؤں سے یہ ڈرون جو ہے نا وہ نیچے گرائیں گے, اور ان کے ساتھ رپورٹ بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے. سول ڈیفنس کو اتنا اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح ان کو اسمائلیں دے کے رضی دادا مارنا ہے, اور ہمارے احمد شریف صاحب نے پھر فرما دیا کہ بھئی جرت نہ کرنا. پہلے ہی ہم بڑا پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو معافی دے دی اور آپ بہت سستے میں ہم سے جان چھڑوا کے چلے گئے, اب جرت مت کیجئے گا, اب آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے.
करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। हमारे हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान वेलकम बैक रजी दादा। अभी ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हाँ, अहमद मैं शरीफ उसमें साहब एक ने बात बता दूं आपको। क्लियर बता दिया है। हाँ, लेकिन कि होड़ माफी अहमद शरीफ नहीं। साहब की तरफ तो आता हूं मैं, लेकिन 12 और 13 की दिन का नोटेम जारी किया है इंडिया ने। यानी उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ 12 और 13 को एक्सरसाइज हो रही हैं और हमारी फिजाओं में कोई ना आए। अच्छा, अगर आपको याद हो तो पिछली दफा भी 5 और 6 का नोटेम जारी करके भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक्सरसाइजेस के नाम पे हमला किया था और मिसाइल दागे थे। ठीक है। इसलिए हम बड़े कॉन्शियस हैं। लेकिन मैं ना ये बात डिकोड करने की कोशिश कर रहा था अहमद शरीफ साहब की, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की, जी जी जी। कि हम मशरक से आगाज करेंगे, तो वो आज डिकोड हो गई। आज भारतीय मीडिया ने ये शोर मचाना शुरू किया है कि 1971 के बाद बंगाल के पानियों के अंदर पाकिस्तान की एटमी आबदोज देखी गई है। हमारी तरफ से कोई क्लेम नहीं हुआ, ये आओ जी। भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है। ठीक है। आओ जी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो इनके पृथ्वी मिसाइल हैं या जितने भी इनके मिसाइल हैं, इनके अड्डे या तो कलकत्ता में ठीक है। हैं या वो एक जजीरा है पास करके वहां पे हैं। और अगर उसके इर्द गिर्द आपकी एटमी आबदोज घूम रही है, जो कि आपने हाल ही में चाइना से ली है, एक ले ली है, दूसरी अभी रास्ते में है, तो इसका मतलब है कि अब मुझे समझ आया कि अहमद शरीफ साहब जो हैं उनके कहने का मतलब क्या था कि तुम्हारे मशरक की तरफ से जंग का आगाज होगा। उनके मतलब बाद में समझ आते हैं, फिर दुनिया समझा रही होती है कि दुनिया उनका समझा रही मतलब क्या होती था है। जो उस वक्त बोला था उन्होंने। हाँ, ये एक बात है। एक तो ये नोटेम वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगरचे हमारा प्रोग्राम उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन ये नोटेम डेट शुरू होगी, अदरवाइज हम भी इस जंग के अंदर अपना हिस्सा डालते। लेकिन जो है अगर कोई होनी है तो लेकिन नोटेम जारी हुआ है, जो कि भारत हमेशा नोटेम के उसके आड़ अंदर में आता खेलता है, जो है वो मतलब कि क्या उसे कहते हैं, रोंदी मारना है। रोंदी मारता है। रोंदी मारता है। चीटर है। बेसिकली चवल आदमी है ना। हाँ। कोई बात नहीं, इस बार आप चीटिंग करके भी देख लें, हम फिर भी हम तैयार हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया। मुझे एक नौजवान ने जो माशाल्लाह आला ओहदे पे हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी पिछली दफा जो क्लैश हुआ है ना, अपनी सलाहियत का 20% नहीं दिखाया। हाँ, सिर्फ 20% भी 20% नहीं दिखाया। दिखाया मोदी। और आप देख लें अभी उनकी तो क्या हमारे हालत है। शहीन और अभी हमारी नेवल फौज, अभी हमारी बड़ी फौज तड़प रही है। हाँ। वो इधर तड़प रही है। देखिए मौका नहीं मिला। रोंदी भी मार ली रजी दादा अमीन साहब उसने, और दुनिया में भी जलील रुसवा हो गया। ट्रम्प साहब ने जितना उनको जलील किया है, हमने उतना, हम भी नहीं उतना सोच भी नहीं सकते थे, हम नहीं कर सकते थे। कसमें हम नहीं कर सकते जितना ट्रंप ने जलील किया। 33 मरतबा हो गया जी। मैं कहता हूं जी, बिल्कुल, इकॉनमी में भी 35 गया, हो गया है। टैरिफ भी लग गए, इधर अल्हम्दुलिल्लाह मईशत भी बेहतर हो गई, जंग भी जीत ली, अल्लाह खुशियां करे भी मनाई जा रही बिजली के हैं। 2-4 रुपए और कम हो जाए, लोगों को सुकून आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 1 रुपए 85 पैसे तो कम हो गया ना, अनाउंस हो गया नेपरा की तरफ से। नहीं प्लीज। बिजनेस जो है ना हमारे अमीन साहब, यहाँ फलने फूलने लगा अगर है। अपने पाकिस्तान की बात करें, हाँ। तो हमारे मुल्क जो है ना हमेशा से मौसमियाती तब्दीलियों का जो है वो ज़ेरे असर रहा है। सही बात है। नुकसान होते रहे हैं, इस बार पहले से ज्यादा हुए हैं, और अभी भी हुंसा में ग्लेशियर पिघलने से हमारा जमीनी राब्ता जो है ना वो चाइना के साथ वो मुनक़ता हो गया है। शमाइला, ये मैं हमेशा और रजी दादा भी इस बात को हम बड़ा अपने प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में
اب سر فہرست ہے کہ جہاں پر موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں نا وہ پاکستان پر بھی ایفیکٹ کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی عالمی سطح پر ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس میں چونکہ گلیشیئر ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور وہ گلیشیئر پگھلنے کی انہوں نے بتایا تھا کہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ جیسے جیسے موسم کی تبدیلی ہوتی رہے گی یہ گلیشیئر پگھلتے رہیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اپنا یہ سوات میں یہ جو کچھ ہوا اور اب یہ گلگت بلتستان میں ان کا جو ڈسٹرکٹ ہنزہ ہے اس میں یہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو گلیشیئر پگھلے ہیں اور وہ اتنا زیادہ پانی سیلاب کی صورت بنا ہے کہ وہ جو دریائے ہنزہ ہے اس نے جو پاک چین شاہراہ قراقرم ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے اور یہ روڈ راستہ جو پاکستان اور چائنا کا ہے یہ اب بند ہو گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے محکمہ موسمیات ہے انہوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ اگر مزید گلیشیئر پگھلتے ہیں اسی رفتار سے تو وہاں پر جو دریائے ہنزہ کے گرد و نواح جو مقامی آبادیاں ہیں ان میں سیلابی ریلا طغیانی آنے سے جو ہے نقصان ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے. حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے نا یہ اب کوئی چھوٹی بات نہیں رہ گئی. یہ بہت سنجیدہ معاملات جو ہے نا وہ آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے نقصانات بھی اتنے ہو رہے ہیں. نقصانات بھی اتنے زیادہ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں بھی پچھلے دنوں جو موسمیاتی تبدیلی سے پرابلمز آئی تو یہی گلگت میں تو پرائم منسٹر پاکستان نے اس کے لیے جو فنڈز انہوں نے رکھے 4 ارب روپے کا امدادی پیکیج بھی دیا اور جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ان کو 10 لاکھ روپیہ فی کس اور جو زخمی ہوئے اسی سارا گلیشیئر سے. مسئلے کا حل نہیں ہے ویسے وقتی طور پہ تو یہ کر سکتے ہیں نا وقتی طور پہ تو یہی مداوع کیا جا سکتا ہے. ان کے دکھ میں مرہم رکھنے والی بات ہوتی ہے دکھ میں کسی کے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس طرح تیزی سے موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں جیکب آباد سبی یہ وہ مطلب ہے کہ علاقے ہیں کہ جہاں پر ٹمپریچر اب 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر جانا شروع ہو گیا ہے. گلیشیئر جو ہیں آپ یہ دیکھیں وہ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں. یہ سیلاب یہ جو اب ہر دفعہ مطلب ہے کہ آپ سیلاب دے رہے ہیں بارشیں بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں اور یہ دوسری طرف پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے. اس بار جو سیلاب آئے امین صاحب صرف پاکستان میں نہیں بھی امریکہ میں بھی بہت آئے ہیں. ہر جگہ پہ موسمیاتی تبدیلی ہے نا پورے دنیا بھر میں پورے گلوبل میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسائل اور ان کا سب کا سامنا ہے اور اسی لیے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بار بار پوری دنیا کو باور کراتے رہے ہیں کہ ان معاملات پر سنجیدگی سے غور کریں حکمت عملی تیار کریں کیونکہ ہر دفعہ گلیشیئر پگھلنا یہ کلاؤڈ برسٹ ہونا اور یہ سیلاب آنا طغیانی ہونی دریاؤں ندی نالوں میں اور یہ مقامی آبادیوں کا متاثر ہونا اور اتنی زیادہ جانوں کا ضیاع ہونا معیشت کا بہت بڑا مالی اربوں ڈالر میں اس کا نقصان ہونا یہ اب باقاعدہ ہر سال کا حصہ بنتا جا رہا ہے. یہ صرف پاکستان نہیں ساری دنیا. بالکل صحیح. رضی دادا گلیشیئرز پگھلنے سے ٹورزم افیکٹ ہو رہی ہے اس سے ہماری اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے. اگر اس کو دیکھیں کہ لوکلی اس کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے انڈیویجولی جو آنے جانے والے جو ٹریولرز ہیں ان کو کیا یہ سب کیسے احتیاط کر کے بچا جا سکتا ہے. پہلی تو سب سے بڑی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ سے اور ان کی جو سینئر منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ ان سے کہ دیکھیے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو کہ ان کے علاقے میں جتنی بھی نہریں راج باغ اور کھالے گزر رہے ہیں ان کے کناروں کے اوپر 2 لائنیں درختوں کی پودوں کی لگائی جائیں. پہلی تو بات یہ ہے وہ تو ہم اپنے پروگرام میں بتا چکے نا وہ انیشیٹیو لے چکی ہیں وہ اس پہ بات کر چکی ہیں کہ یہ کرنا ہے. صرف لاہور یا لاہور ڈویژن کے لیے یا لاہور ڈسٹرکٹ کے لیے رکھا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب کے تمام جو 34 کے قریب یا 36 کے قریب اضلاع ہیں وہاں تک یہ جانا چاہیے کہ ان کے مطلب جو بھی نہر گزرتی ہے. اچھا نمبر 2 جو سڑک گزرتی ہے سڑک کے کنارے کے اوپر ہم نے اپنے بچپن میں بہت درخت لکھے ہوئے ہیں اب کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے.
اور خاص طور پہ جو موٹر ویز ہیں جہاں پہ لمیٹڈ ایکسیس ہے، اور ابھی تو وہ بہاول نگر والی نئی موٹر وے بھی بنا رہی ہیں جو پاک پتن شریف سے گزر کے جائے گی. آپ جیسے جاتے ہوئے وہاں پہ بیج بھی پھینکتے ہیں. ہاں وہ تو میں مین پہ پھینکتا ہوں نا کہ یہ اگ پڑیں گے کبھی. رضی دادا جب ٹھیک ہے؟ ٹریول کرتے ہیں تو بیج بھر سے لے کے جاتے ہیں اور پھینکتے برسات جاتے میں ہیں. خاص طور مجھے رضی دادا میں اگر شمیلہ اجازت پلیز، دیں پلیز، پلیز. تو میں ابھی کل یہ وزیر اعلیٰ پنجاب گرین کریڈٹ پروگرام کو میں سٹڈی کر رہا تھا نیٹ پہ، تو میں نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب گرین کریڈٹ پروگرام کے تحت جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑی بڑی شاہراہیں جو ہیں، ندی نالے جو ہیں، دریا ہیں، مطلب اس طرح کے جو ہمارے مین جو حصے ہیں اس پہ درخت اگائے جائیں، تو میں اس میں گرین کریڈٹ پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ 5 کروڑ درخت جو ہے نا وہ لگانے کا اصولی فیصلہ ہوا ہے. 2 کروڑ مونسون ایکٹیویٹی کے دوران، یہ جو ہمارا مونسون سیزن چل رہا ہے 15 اکتوبر تک، اس میں لگائے جائیں گے. باقی 3 کروڑ درخت جو ہے نا وہ اسی طرح شاہراہوں کے قریب لگائے جائیں. یہ پورے پنجاب کا پلان اس پروگرام میں دیکھ رہا تھا. ایک سائنس ہے. ہمارے 2 ممالک ہیں ہمسائے، ایک چین اور ایک ایران. ہاں ٹھیک ہے، ان دونوں نے ایک بہت بڑا اور کامیاب تجربہ کیا، ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے جو درخت جو ہے وہ بہاولپور یا یزمان منڈی میں لگ سکتا ہے، وہ درخت جو ہے وہ جہلم میں نہیں لگ سکتا. ہر اور علاقے جو جہلم میں لگ سکتا ہے وہ ٹنڈو آدم میں نہیں لگ سکتا. صحیح. اور جو ٹنڈو آدم میں لگ سکتا ہے وہ خزدار میں نہیں لگ سکتا. ہر علاقے کا اپنا موسم ہے اور اس موسم کے مطابق وہاں کا درخت اگ سکتا ہے. اب ان دونوں ممالک نے کیا کیا، انہوں نے نیٹ کھولا اور انہوں نے دیکھا کہ اس ہماری جگہ کے اوپر پورے سال ٹمپریچر کا ویریشن کیا ہے، بارش کتنی ہوتی ہے، اور اس طرح کا دنیا میں اور کہاں پہ علاقہ ہے ایگزیکٹلی، اور اس علاقے میں کون سے درخت اگائے جا رہے ہیں. وہ والا درخت، وہ جو مائکرو ہوتا ہے نا، وہ جو چھوٹی چھوٹی ٹیسٹ ٹیوبوں کے اندر وہ لاکھوں درخت ایکسپورٹ امپورٹ ہو جاتے ہیں، اس کے تحت انہوں نے کر کے اور اپنے بنجر علاقوں کو، صحرائی علاقوں کو، مطلب صحرائے گوبی کے اندر انہوں نے، پنجاب کی بات کی ہے، میں عرض کروں صحرائے گوبی جو ہے اس کا آپ یہ جو تھر کا صحرا ہے اس سے تقابلی جائزہ کریں نا، صحرائی گوبی کے اندر انہوں نے بہترین پھل اگا لیے ہیں چینیوں نے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہترین کپاس اگائی ہے. صحیح بات. اب وہ صحرائی گوبی میں چاول اگانے جا رہے ہیں، چاول جو کہ پانی کی فصل ہے، پانی کی فصل ہے، ٹھیک ہے، وہ صحرا میں اگانے جا رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دنیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ جو ہمارا مالی بیٹھا ہوا ہے نا نرسری کے اندر اور صدیوں سے ایک ہی درخت لگائی جا رہا ہے، بس اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم مریم اورنگزیب صاحب التماس کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب سے کہ وہ چاروں صوبوں میں بھی یہ کام کریں، لیکن جہاں اور پہ اسپیشلی پنجاب میں رضی دادا جیسے پنجاب نام ہی ایسا ہے کہ مطلب 5 دریا، آپ اگر صرف جس کی پہچان ہی ہریالی ہے، بالکل درخت ہے، پانی ہے، پھول ہیں، یہ سب ہے، یہ پنجاب کی پہچان ہے اور یہ دوبارہ زندہ ہونی چاہیے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رضی دادا، بسم اللہ. امین صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. کی بات کر رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب کی میں بات بتا کرنے رہا لگے تھا تھے. کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی 2021 جو دی تھی وہ بڑی زبردست ہے، اور اس پر بڑا ود لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کرنے کے لیے چاروں صوبوں کو ہدایات دی گئی ہیں. ان میں جو مین اس کی ہائی لائٹس تھیں یہ نیشنل یہ ہماری جو کلائمیٹ چینج پالیسی تھی کہ اس میں نمبر 1 درختوں کی کٹائی مکمل اس پر پابندی عائد کر جرم قرار دے دیا گیا. ابھی پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی ہے کہ پنجاب میں ہر ایکڑ میں 8 یا 9 درخت لگانا لازمی قرار دیا جائے کسان کے لیے، تاکہ درختوں کی وہ جو شارٹیج ہے وہ پوری ہو. پلیز. اور دوسرا اسی نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی کا دوسرا پارٹ یہ تھا کہ نئے درخت جو ہے نا وہ لگائے جائیں، اور نئے درخت یہ نہیں کہ شاہراہوں پر بھی لگائے جائیں، وہ لگائے جانے ہیں، مطلب ہر جگہ پہ لگائے جائیں، گلی محلوں میں ہر بندہ یہ فرض سمجھے کہ میں نے ایک پودا لگانا ہے تو وہ بھی لگائے جائیں. اور پھر تیسری بات اسی پالیسی کے تحت تھی کہ آبی ذخائر جو ہے نا اس کی طرف توجہ دینی ہے، مرکز بھی دے گا، صوبے بھی دیں گے،
تاکہ ہماری جو مستقبل میں پانی کی قلت ہے اس کو بھی ہم دور کر سکیں. ہماری جو پاکستان اور یہ پنجاب خصوصاً زراعت کے حوالے سے ہماری پہچان ہے, ہم اس میں آگے بڑھ سکیں. تو ویسے امین صاحب یہ پنجاب واحد صوبہ ہے یہاں جدھر جو ہے نا انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس بھی ہے جس کی اپنی, اور کسی صوبے میں ایسا نہیں ہے. رضی دادا بلدیاتی نظام کی گونج بڑی سن رہے ہیں, ہاں آ رہا ہے. کتنا ضروری ہے بلدیاتی نظام کا ہونا؟ بہت ضروری ہے. دیکھیے تو کیا فرض ہے کہ جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے بارے میں سوچے گی باقی آنے والی گورنمنٹس نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا اس بات کو یوں دیکھتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ پہ بھی اور یہ جو بلدیات کے منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی اور جو ہمارے ایجوکیشن کے وزیر ہیں ان کے اوپر بھی بہت کام کا پریشر ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ان کی صلاحیت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. مریم بی بی 16-18 گھنٹے کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے. مریم بی بی جو کام کرتی ہیں وہ آئیڈیاز جو لاتی ہیں, ہاں نہیں وہ آئیڈیا کی امپلیمنٹیشن کرتی ہیں اور ایک اچھی ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ابھر رہی ہیں, ٹھیک ہو گیا. وہ آگے میرا مطلب لے کے چلتی ہیں. لیکن لوکل لیول کے اوپر نا جو وہ کام کر رہی ہیں اس کی اونرشپ چاہیے. صحیح. اب وہ ہر گلی کی خبر نہیں رکھ سکتی. بالکل صحیح. مطلب عید کے موقع پہ تو ٹھیک ہے انہوں نے مطلب سوئی نہیں وہ بیچاری 2 دن, ٹھیک ہے کہ جناب یہ عید کے موقع کے اوپر خاص طور پہ بڑی صفائیوں کا خیال ملک میں ایک انہوں نے مثال قائم کی ہے کہ کام اس طرح ہوتا کام اس طرح ہو سکتا ہے, لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کی لوکل اونرشپ ہونی چاہیے اور لوکل اونرشپ اس کی لوکل باڈیز کے ذریعے ہو سکتی ہے. پوری دنیا میں, پوری دنیا کے اندر یہ کام جو ہیں وہ لوکل باڈیز کے ہیں. صفائی, ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس اور تحصیل گورنمنٹ کے پاس اس کے اختیارات ہونے چاہیے. اور آپ لمیٹڈ کر لیں, اس میں موڈیفیکیشن کر لیں, محدود اختیارات کر لیں, لیکن مقامی سطح کے اوپر اب پاک پتن کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اندر ہماری سی ایم کو خود جانا پڑا چھاپا مارنے کے لیے, اور اس جگہ وہ یہ اپنا کام رکھیں مانیٹرنگ کا. لیکن جو انتظامی اختیارات ہے وہ مقامی طور پہ منتخب نمائندوں کو مانیٹر کرنے کی, وہ جب امپاورمنٹ کریں گے اور اس کے پیچھے پنجاب اسمبلی کا پاس کیا ہوا قانون بھی کھڑا ہوگا تو یہ بہت مؤثر ہو جائے گا. یہ جو فنانسز ہیں, فنڈز جو ہیں وہ بچیں گے. صحیح. آپ آج میں دیکھ رہا تھا, آج میں پڑھ رہا تھا ایک خبر کہ رنگ روڈ جو پنڈی کا تھا اس کے اندر ایک ٹھیکیدار صاحب نے ہینکی پھینکی کر دی, ٹھیک ہے. تو جو افسر اور انتہائی ایماندار افسر, انہوں نے کہا کہ یہ ہینکی پھینکی تو دور نہیں ہو سکتی, آپ کو بلیک لسٹ ہم نہیں کرتے, لیکن آپ پنڈی کے ایک ہاسپٹل کا او پی ڈی بنوائیں. اور انہوں نے وہ او پی ڈی اس سے جرمانے میں بنوایا. یہ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا مائنڈ. آپ اس کو پینلائز پینلائز کر کے عدالتوں میں گھسیٹتے, نہ کوئی پیسہ ملنا تھا نہ کچھ معاملہ لٹک جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری 2 نمبری میں نے پکڑ تو لی ہے لیکن میں اس پہ تمہیں پینلائز نہیں کروں گا, یہ یہاں پہ کام کر کے دو. اور انہوں نے بنوایا 1 سال کے اندر اندر. یہ اپروچ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. جہاں پہ انفراسٹرکچر پہ اتنا بوجھ ہے وہاں پہ یہ چیز آگے لے کے چلنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز ہی اصل جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے. صحیح ہے. اور لوکل باڈیز کا جب تک ایک سسٹینیبل سٹرکچر قائم ہوگا, جب تک نہیں ہوتا تب تک آپ کی خوشحالی کے اور لوگوں تک سہولتیں پہنچانے کے تمام دعوے خواب ہوں گے, خواب رہیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ الیکشن ہوں اور جو ہیں یہاں پہ لوگوں کو نمائندگی ملے. ہمارے وہ سیاستدان جو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں, بیروزگار بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیکن امین صاحب نہیں, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے رپورٹنگ کا, آپ کرتے رہیں. جب بلدیاتی نظام ہوا کرتا تھا آپ اس طرح نہ کریں, بڑا پوائنٹ ہے. میں نے تو سارے الیکشن کور کیے ہیں, لوکل باڈی پروونشنل الیکشن کور کیے ہیں, نیشنل اسمبلی کور کیے ہیں, جب بلدیاتی نظام تھا اور انڈیا کے الیکشن بھی کور کیے. امین صاحب جب بلدیاتی نظام جب یہ نظام ہوا کرتا تھا اس وقت عام عوام کو کیا فائدہ ہوتا تھا؟
دیکھیں اب میں ایک تو آپ کے سوال کا جواب میں فوراً دیتا ہوں اور پھر جو دوسری بات رضی دادا بتا رہے تھے کہ الیکشنوں کے حوالے سے بلدیاتی اداروں کو ضرور ہونا چاہیے. پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے باقاعدہ جو پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 کی منظوری دے دی ہے, یہ ہم آپ کو خوشخبری بھی بتاتے ہیں. پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. یہ جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں نا, ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ مقامی سطح پہ مقامی مسائل کو مقامی لوگوں کے اشتراک کے ساتھ مل کے میں کہتا ہوں جی اس طرح حل کرتے ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبروں کے وہ بس کی بات نہیں ہوتی. یہ لوکل باڈیز کی ہی کرتے ہیں. اور جب بھی بلدیاتی ادارے آپ دیکھیں قائم ہوئے ہیں, منتخب نمائندے موجود ہوئے ہیں, انہوں نے عوام کے جو عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے, عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پینے کا صاف پانی ملنا چاہیے, اس کے گھر کے باہر گٹر کا پانی ابلتا ہوا باہر نہیں آنا چاہیے, اس کے جو سڑک گلی محلے کی ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے, اس کو سٹریٹ لائٹ ملنی چاہیے, بچہ ستھرا پنجاب گلی دے کول ڈسپینسری ہوئے. ہاں, یہ بنیادی تعلیم صحت کی سہولتیں ہونی چاہیے. اب یہ ساری سہولتوں کی فراہمی کے لیے باقی صوبوں میں بلدیاتی انتخابات تقریباً ہو چکے ہیں, پنجاب میں ابھی تک نہیں ہو پا رہے. اس میں مختلف لیجسلیشن بار بار ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن کا بھی دباؤ پنجاب پر ہے کہ وہ فوری طور پہ الیکشن کرے, مگر یہ ہر وقت کہہ دیتے ہیں کہ جی قاعدہ قانون بدل رہا ہے, بنا رہے ہیں. اب جو پنجاب اسمبلی کی میں بتا رہا ہوں نئی خبر جو ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, پنجاب اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی کے جو سربراہ تھے, چیئرمین, وہ پیر غلام رسول صاحب تھے. میری آج ان سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا بھائی آج ہم نے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے کیا لیٹسٹ خبر ہے. انہوں نے کہا کہ ہم دسمبر 2025 میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے جا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے جو خبر بتائی, انہوں نے یہ کہا کہ جو نیا ڈھانچہ ہم نے پرپوزڈ کیا ہے اب وہ اسمبلی میں جائے گا, بل کی صورت میں پاس ہوگا, گورنر اس کی منظوری دے گا. اب وہ مجوزہ ترمیمی بل کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یونین کونسل, شمائلہ ذرا توجہ فرمائیں, مجھے بتائیے نام کریکٹ کر دیں, آپ نے نام کیا بتایا ان کا؟ یہ پیر اشرف رسول, یہ پنجاب اسمبلی کے رکن ہے اور پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی شاہدرہ والے, میں نے کہا کہ نام میں یہ شاہدرہ والے. یہ پیر اشرف رسول صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہم نے پرپوزڈ کیا ہے, جو قائمہ کمیٹی نے منظوری دے دی, اب اسمبلی میں بل کی صورت میں پیش ہوگا اور منظور بھی ہو جائے گا, وہ کیا ہے کہ یونین کونسل جو ہوگی وہ 9 افراد اس کے منتخب ہو کر آئیں گے. وہ 9 افراد جو منتخب ہوں گے وہ جو ریزرو سیٹیں تھیں ہوں گی, وہ ان ریزرو سیٹوں پر بھی یہ چناؤ کریں گے, اور پھر اپنی یونین کونسل کا چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی یہ خود اپنے 9 میں سے, اور باقی جو ریزرو سیٹیں ہوں گی ان میں سے یہ چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی منتخب کریں گے. یہ بیسک یونین کونسل کا مجوزہ ڈھانچہ بنایا گیا. لڑکے نہیں آتے تھے وائس چیئرمین, یہ سنیں الیکشن ہے نا, یہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ دسمبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس میں سب سے پہلا ٹیئر جو ہوتا ہے لوکل باڈیز کا وہ یونین کونسل ہوتا ہے, پھر تحصیل ہوتی ہے, کونسل ہوتی ہے, پھر ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی ہے, اس طرح. یہ جو یونین کونسل کا میں بتا رہا ہوں کہ وہ 9 لوگ منتخب ہو کر آئیں گے. 1 ماہ کے اندر جو منتخب ہو کر آئیں گے وہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کریں گے اور الیکشن کمیشن کو بتائیں گے کہ ہم کس سیاسی جماعت کے ساتھ افیلیٹڈ ہوئے ہیں. نمبر 1, یہ میں نے اب پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ 9 منتخب افراد جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کا چناؤ کریں گے. ریزرو سیٹیں کتنی ہوں گی؟ ریزرو سیٹیں وہی کسان ہوتی ہے, اقلیتی ہوتی ہے, یہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا نا اس ترمیمی بل میں. وہ ان کی ہر ہفتے ایک میٹنگ ہو رہی ہے. مزدور کی بھی ہوتی ہے, اور یہ یوتھ کی بھی ہوتی ہے, اقلیت کی بھی ہوتی ہے, خواتین کی بھی ہوتی ہے. یہ مختلف ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں. یہ 9 لوگ ہی جو منتخب ہو کر آئیں گے عوام سے, وہ ان کو منتخب کریں گے, اور یہ جب پورا ہاؤس یہ یونین کونسل کا بن جائے گا پھر وہ اپنے سے ہی
چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے. یہ اس طرح یونین کونسل بنے گی. پھر جو ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں, پہلے پرپوز کیا گیا تھا پنجاب گورنمنٹ نے کہ ڈپٹی کمشنر ہی نومینیٹ کریں گے ڈسٹرکٹ کمیٹیوں کے چیئرمین. اب نئے مجوزہ جو پیر اشرف رسول صاحب نے مجھے بتایا, وہ کہہ رہے تھے کہ ان ڈسٹرکٹ کمیٹیوں کے جو سربراہ ہوں گے وہ منتخب نمائندے ہوں گے, اور جو ڈپٹی کمشنر ہوں گے وہ شریک چیئرمین نومینیٹ ہوں گے خود کو. اچھا, یعنی کہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹی ہیں ان میں بھی منتخب لوگ ہی. اچھا, اب یہ بتائیے کہ یونین کونسل کے لیول کے اوپر تو ایک سٹرکچر وجود میں آ گیا, تو تحصیل کونسل اور ضلع کونسل کے اندر نمائندگی کیسے ہوگی؟ یہاں وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے. جو ان کا یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کمیٹی کا کونسل کا ممبر ہوتا ہے بل لحاظ عہدہ. جو اس کا وائس چیئرمین ہوتا ہے یونین کونسل کا, وہ بل لحاظ عہدہ ممبر ہوتا ہے تحصیل کونسل کا. یہ اب تک کا قاعدہ قانون ہے. اب اس میں کیا یہ پرپوز کرتے ہیں, یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی مطلب فائنلی دسمبر میں ہونے جا رہا ہے. پنجاب میں بلدیاتی انتظامات بہت بڑی نئے نظام کے تحت بہت بڑی, کوئی 2.5-3 لاکھ بندہ الیکشن میں جائے گا اس کے اندر. میں کہتا ہوں اتنی بڑی تعداد. اچھا, اس میں ہاں ایک اور بات شمائلہ میں بھول گیا, وہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین, میں پھر اس شریف آدمی کا شادرے والے کا نام لے رہا ہوں, پیر اشرف رسول صاحب. وہ بتا رہے تھے, پیر اشرف رسول صاحب بڑے دار المہام قسم کے آدمی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں شریف اور اس وقت جبکہ ایک پراپرٹی ڈیلر جن کا نام لینے کے اوپر بیپ چل جایا کرتی تھی, انہوں نے ان کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کی تھی اور کھڑے رہے آخری وقت تک. یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب نیا بلدیاتی نظام آ رہا ہے, دسمبر میں الیکشن ہوں گے, اس کے لیے نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں گی, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ آبادی کتنی رکھی ہے انہوں نے ایک یونین کونسل میں, یہ دیکھیں نا جب حلقہ بندیاں ہوں گی اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا نا, پہلے حلقہ بندیاں ہوئیں گی, حلقہ بندیوں میں ڈیسائیڈ ہوگا آبادی کے تناسب سے. بالکل اسی سے جو امین صاحب ہیں, پھر جو ہے نا نئے چہرے بھی سامنے آئیں گے, سب کو موقع بھی ملے گا, یوتھ بھی آئے گی. آپ میری طرف مت دیکھیں, بالکل جی, اگست کا مہینہ ہے رضی دادا, بسم اللہ. اگست کا مہینہ جذبوں کا مہینہ, ول کا مہینہ, قربانیوں کا مہینہ. ناظرین, پاکستان بنے ہوئے سالوں سال گزر گئے, مگر جذبے, ولولے, ہمتیں, حوصلے آج بھی جوان. وطن کے بیٹوں کا وطن پر سے قربانی کا جذبہ آج بھی اسی طرح زندہ اور تر و تازہ, اور وطن کے بیٹے ہمہ وقت تیار. ناظرین, وطن کے بیٹوں نے آج بھی 33 وطن دشمن خارجی جہنم واصل کر دیے. اگست یعنی آزادی کا مہینہ, اور آج کا دن ناظرین, آج ہی کے دن وطن کا ایک دلیر بیٹا مقدس سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا تھا. جی ہاں, میجر طفیل محمد شہید. اگست 1958 مکار دشمن مقدس سرزمین پر حملہ آور ہوا اور پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا, اور ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا. اگست 1958 میجر طفیل محمد شہید کو ان کے خلاف کارروائی کا حکم ملا. میجر طفیل محمد شہید نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف 15 گز کے فاصلے سے دشمن کی چوکی پر حملہ کر دیا. بزدل دشمن بکھلا گیا اور فائر کھول دیا. میجر طفیل شدید زخمی ہو گئے, مگر نہ جذبے ڈگمگائے نہ قدم رکے. دستی بم پھینک کر دشمن کی مشین گن ناکارہ بنا دی. وطن کا یہ بیٹا دشمن کے سامنے بنیان مرصوص بنا رہا. خود تو ارض پاک کے تقدس پر قربان ہو گیا, مگر دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیا. میجر طفیل محمد شہید کی بے مثال بہادری کے اعتراف میں ان کو نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا. آپ کو فاتح لکشمی پور بھی کہا جاتا ہے. پاکستان کا ہر مہینہ, ہر دن, ہر لمحہ اپنے اندر بہادری اور لازوال قربانیوں کی داستان لیے ہوئے ہے. آئیے اپنے وطن سے پیار کریں, اپنے شہداء سے پیار کریں اور قدر کریں ان کی.
جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ عظیم وطن بنایا اور یہ عظیم وطن بچایا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔